بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں، اور اگر زندگی چاہیے تو اسلام سے بہت دور چلے جائیں۔ مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والا اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر تھا، کبھی امیہ بن خلف کا بھی نمبر آتا اور کبھی اور لوگوں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا تھا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا، چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی جو کہتے تھے اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک کا درد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جن سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا کہنا، جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرے، اور یہ تھے کہ ایک ہے کہ رات لگائے تھے۔ اس کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حضرت کے ہمیشہ اذان کی خدمت کے ان کے سپرد ہوتی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگہ کو خالی دیکھنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے بچے ہوئے دن جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کہاں کا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آئے۔ تو آنکھ کھولے پر مدینہ شریفہ روانہ ہوئے۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچے، حاضر ہوئے تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوئی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی اذان کانوں پر پڑا کہ کورام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد شام کی طرف واپس ہوئی اور قریب دمشق میں وصال ہوئی ہے۔